اور آپ کو کیا لگتا ہے فہد حسین صاحب، کیونکہ کل وہ ایک تفصیلی اس کے اوپر خطاب کرنے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ جو ڈسکس ہو رہا ہے یہ ڈرامہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا جو میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر کلہاڑی ماری اپنے پاؤں پر کیونکہ اب میں سب کچھ بے نقاب کر دوں گا. واڈا صاحب سے اٹ سیمز ہی ہیز اے سوئسائڈل ارج، مزید یہ کام کریں گے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، وہ اس ایشو پہ ہی فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اٹ از بیکمنگ امبیرسنگ. فرینکلی اسپیکنگ اٹس امبیرسنگ. میرے خیال میں یہ اس کا جو لیگل اس کی جو کانوٹیشنز ہیں، اس کی کیا جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر ابھی اور اتنے سارے کیسز ہیں کہ گرفتاری جو ہے میرے خیال میں اس ٹائم مین ایشو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے، مجھے نہیں پتا کہ لیگلی کتنا اسٹرانگ کیس ہے. لیکن مجھے جس بات کا سب سے بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس ہائی لیول پہ وہ لوگ جو اب بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ اس طریقے سے پاکستان کے مفادات کا کھلواڑ کر سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب جھوٹ کو پر لگائے گئے تو کتنی بڑی آپ کی کراس سیکشن آف سوسائٹی جو ہے جس نے اس کو ہک لائن اینڈ سنکر بلیو کیا. اور تیسرا یہ فرینکلی میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، قطع کلامی معاف فہد حسین صاحب، ایک حاضر چیف آف آرمی سٹاف کو مڈ ایئر جو ہے ریموو کر دینا اور کہنا کہ جہاں بھی جہاز لینڈ کرنا ہے کرو، اس کے بعد میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت چلے جانا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک اور سازش کر رہی ہے ایک سویلین گورنمنٹ کو ہٹانے کی. دیز آر جسٹ 2 instances of what میاں محمد نواز شریف ہیز ڈن. سو وہ جرائم نہیں تھے، اگر وہ معاف ہو گئے تو ادھر بھی معافی آپ کو کہیں نہ کہیں دکھ رہی ہے یا آج ہم ان کی بات نہیں کر رہے. میرے خیال میں میں تو یہ ایکویولنس ڈرا کرنا نہیں چاہوں گا. آج جو بات ہو رہی ہے میں تو اس کی بات کروں گا. وہ سب ہر کیس کو انڈیپینڈنٹ میرٹ پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ایک ایکویولنس ڈرا کرنا ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ جہاں پہ ہمارے سامنے کلیئر ایشو ہے اس پہ پوزیشن لینا امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ ایشو ہے کہ سائفر کے معاملے پر ایک جھوٹ بولا گیا، اس کو استعمال کیا گیا. تحریک انصاف کی تمام قیادت اس میں انوالو تھی. انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور آج بھی وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درست کیا. یہ جو ٹریوسٹی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، دس مسٹ ناٹ گو. پیپل شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. میرا یہ نقطہ ہے. جی کاشف عباسی، اس ملک میں کتنے لوگ اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں اور اس دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کی امید باندھنا از اٹ فیئر؟ باندھ لیں یا پھر مایوس ہوں گے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی سیاست میں کیا یہ نئی چیزیں؟ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں پالیٹکس میں کوئی سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، کوئی باہر سے مدد لے کر آتا ہے، کوئی نیوکلیر ایسڈ بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ چیزیں ساری دفن ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں یہی سیاست ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم ایشوز کو بیچتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی اور باہر بھی، جدھر ہم نے بیچنا ہوتا ہے. یہ جو کوئی بھی چیز اتنی کلیئر کٹ نہیں ہے. میں دیکھیں سائفر آپ کہتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا، اس میں سارے میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو لینگویج سائفر کی تھی جو ہمیں بتائی گئی اس وقت کے حکومت کی جانب سے، وہ کوئی لینگویج بھی اتنی اچھی نہیں تھی جس کو اسٹیبلشمنٹ نے خود اس وقت کی فوج نے کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ آپ کے سنگین نتائج ہیں. اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کا انحصار اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آؤٹ کم پر ہے. اس چیز کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بھی ویو ڈرا کر سکتے ہیں. یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ انٹرفیئرنس ہے، امریکنز چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرے. یہ تو اس سے ڈرا کیا جا سکتا ہے کنکلوژن. کون ملا کون نہیں یہ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، مگر فہد حسین صاحب نے جس طرح کہا یہ ہیوج ٹرانسگریشن ہے. بالکل لیکن میں اس میں ایک ایڈ کر دوں، میرے بات سوال سن لیں سر، کہ اس ملک کے اندر عسکری انسٹالیشنز پہ اٹیک ایک جماعت کی طرف سے، دیٹ از اے نیو ریڈ لائن کراسڈ، ایبسولوٹلی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. مگر ایشوز کو اپنے بیانیہ تگڑا کرنے کے لیے استعمال کرنا، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اور دیگر ہیں، یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں. فہد صاحب کہہ رہے ہیں نا مماثلت ڈرا کریں، وہ مماثلت ہی مماثلت ہے. پاکستانی پالیٹکس ہماری سیاست میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے بھی کچھ چیز ہوتی رہی ہے تو دیٹ ڈزنٹ میک دا پریزنٹ ون رائٹ. No, nobody is saying it's right. I'm just saying this is Pakistani politics for you. پاکستانی پالیٹکس آئیڈیلی ڈان لیگز کو کس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں، پاکستانی پالیٹکس یہی ہے. جو حکومت جو بینیفیشری بننا چاہتا ہے سسٹم کے ساتھ مل کے، وہ استعمال کرتا ہے جو بھی سسٹم اس کو ہینڈ اوور کرتا ہے کہ یہ لے لیں،
اور اس کے اوپر آپ اب بیان بازی کریں اور لوگ آ کے باہر بیان بازی کرتے ہیں. معافی چاہتا ہوں, بہت سی چیزیں ہیں پچھلے 1 سال میں بھی بڑی بیان بازی ایسی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے یار ایشو تو بڑا نہیں تھا, لیکن کیونکہ سارے رل گئے تو ہونے ظاہر ہے ایشو بڑا ہی ہو جانا. عمران خان صاحب خود اس ویو سے پیچھے ہٹے ہیں, بالکل ہٹے. یہ خود اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انہوں نے خود 2 قدم 4 قدم 6 قدم پیچھے لے لیے اس بیانیے سے جو انہوں نے شروع میں شروع کیا تھا اس سائفر کی بنیاد پر کہ یہ بیرونی سازش ہے, امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے. بعد میں انہوں نے کہا جی امپورٹ نہیں ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی ہے. سو اس کا مطلب انہوں نے خود ہی اس چیز کو ختم کر دیا. اپنے بیان سے کیوں پیچھے ہٹے؟ وہ اس لیے ہٹے بیکاز ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا جو جھوٹ تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اس لیے پیچھے ہٹے. اب وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے اور اس کے عوض جو نقصان ہوا ہے وہ انکیلکولیبل ہے. تو اس نقصان کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہاں اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. دس از فہد حسین صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ سر, ادھر ہی تو پھر ڈیبیٹ بنتی ہے کون سے لیڈر کے کون سے اقدام کا کتنا نقصان ہوا ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے نا. پھر ہم پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے. میں 9 مئی کو الگ رکھ رہی ہوں, وہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, وہ ہمارا پہلا پریسیڈنٹ ہے اس ملک میں جب ایک سیاسی جماعت ہی آپ کو متحرک دکھائی دیتی ہے اور اپنی ہی فوج اور اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوتا ہے. بٹ دیز آر آل ادر سیپریٹ کیسز. اس کے ڈیمیج کو منیمائز کیوں کر رہی ہے مہر؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں منیمائز نہیں کر رہی. اس ملک میں جب ایک ایشو آتا نا فہد صاحب, میں مسئلہ یہ جب ایک ایشو آتا نا کوئی اس کو میکسیمائز کرتا, کوئی اس کو منیمائز کرتا. دس از دا ریالٹی اگین آن پاکستانی پالیٹکس. مسئلہ یہ ہے کیا یہ ایشو ریزالو ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں ہر ایشو ریزالو ہونا چاہیے. ہوا کون سا ہے؟ سیاست کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایشوز. آج یہ ایشو استعمال ہو رہا ہے, پہلے ڈان لیکس ہو رہا تھا, اس سے پہلے میمو گیٹ ہو رہا تھا, اس سے پہلے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ بھیج دیے گئے تھے, اس سے پہلے کوئی سیکیورٹی رسک بن گیا تھا. یہ پاکستان وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو دی جاتی ہیں سیاسی فائدوں کے لیے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سارے سیاستدانوں کو کہ ہم کس لمٹ تک جانا چاہتے ہیں ان چیزوں میں.